کہ یہ آج کی رات ہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نوری چادر تنی ہوئی ہے۔ اب یہ نعت شریف جو ہوتی ہے زیادہ تر یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات احادیث کا ترجمہ ہوتا ہے۔ Sometimes it is translation of the Holy Quran or احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو شعر انہوں نے پڑھا، مومنو آج گنج سخا لوٹ لو اے مریض و شفا لوٹ لو، عاصی و رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت خدا آج کی رات ہے۔ یہ almost the translation of the hadith which I mentioned earlier کہ اللہ Almighty in this night from Maghrib till morning he comes towards Asman Dunya and he announces, please ask forgiveness, I will forgive. Please ask for rizq, I will give you rizq. Please ask me for awlad, I will give you awlad. And so many things. So this is the almost exactly translation. اور پھر ایسی صورتحال میں بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں آوازیں دے رہی ہو اور ہم محروم ہوں، تو یہ ہماری بد نصیبی نہیں تو کیا ہے کہ ہم ایسی مثال کے طور پہ آج اگر دیکھیں گے، ہمیں کوئی آ کے بتا دے کہ صبح جو ہے سیل لگ رہی ہے اوگو باس میں ہے یا کسی اور بڑی برانڈ میں، کوئی ہمیں یہ بھی بتا دے کہ ہاف پرائز پہ ہے، موسٹ آف اس ول رن اسٹاپ ایون اور جاب، یہ بڑی برانڈ ہے، ہاف پرائز پہ ہمیں چیز مل رہی ہے، تو کیوں نہ ہم فائدہ اٹھائیں موقع کا۔ یہ وہ راتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہمارے لیے جس میں سیل لگی ہے، اور سیل بھی ایسی ویسی لگی ہے کہ نارملی تو ہمیں کوئی ایک نیکی جو ہم ایک اچھا عمل کرتے ہیں تو 10 گنا اس کا ریوارڈ ملتا ہے، تو ایسی راتوں میں ہمیں 70 گنا اور پھر 700 گنا تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایسی صورتحال میں کہ جب اللہ تعالیٰ خود آوازیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا، کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا؟ یا ایھا الانسان، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے محبت کا کیا انداز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا انداز محبت اور انداز اتفاق ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، او میرے نافرمان، او میری طرف سے منہ موڑ کے جانے والے، کیا چیز ہے تجھے جو مجھ سے دور لے جا رہی ہے؟ کیا چیز ہے جو میری طرف سے تمہیں دور ہونے پہ مجبور کر رہی ہے؟ اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی اولاد ہو، کوئی بچہ ہو، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے ہم نے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات کسی چیز سے والدین سے اختلاف ہو جاتا ہے، لڑ جھگڑ کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو والدین پھر پہلے تو کوشش کرتے ہیں ان کو ڈھونڈے، ان کو لائیں واپس، اور بعض اوقات بہت بڑی کوشش کے بعد وہ بچے نہیں ملتے ہیں، اناؤنس کروا دیا جاتا ہے۔ اخبارات میں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ اخبارات میں اشتہار دیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کی یہ شکل ہے، یہ اس کی تصویر ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے، کپڑے اس نے ایسے پہن رکھے تھے، گھر سے چلا گیا ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ ایسے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ چلا گیا ہے گھر سے، واپس آ جائے تو اسے کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ گویا کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی اناؤنسمنٹ سے لیا گیا ہے کہ اے میرے بندے، میری نافرمانی پر تو تل گیا ہے اور میری بارگاہ سے منہ موڑ لیا ہے، اب بھی تیرے پاس موقع ہے، واپس آ جا، تجھے کچھ نہیں کرنا، واپس آ اور میری بارگاہ سے معافی مانگ لے اور تجھے معاف کر دیا جائے۔
میری بارگاہ سے ہاتھ اٹھا ایک دفعہ توبہ کا اور تیری توبہ کو قبول کیا جائے گا. میری بارگاہ سے رزق مانگ، تجھے رزق دیا جائے گا. توبہ کا تجھے توبہ کی جائے گی، مغفرت دی جائے گی، بخش دیا جائے گا تجھے. تو یہ سب جو ہے اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کیوں اعلان کرواتے ہیں، وہ بچے کے لیے کیوں اتنی کوشش کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو واپس، اگرچہ وہ نافرمانی کر کے گیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ لڑ جھگڑ کے گیا ہوتا ہے، اس کے باوجود کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو واپس لایا جائے، اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، اس کے حالات دیے جاتے ہیں، کچھ نہیں کہا جائے گا، واپس آ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ بچہ تو اب دیکھیں کہ جا چکا ہوتا ہے، لیکن جو پیچھے گھر والے ہوتے ہیں ان کی زندگی عذاب ہوتی ہے. والد کے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے، والدہ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے. ان کا تو جو فوڈ ہے، کھانا ہے، وہ حلق سے نیچے نہیں اترا اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی جدائی. تو یہ محبت ہوتی ہے جو ان کو بار بار والدین جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا بچہ واپس آ جائے. ان کی محبت جو ہے ان کی چاہتی ہے کہ وہ واپس آ جائے. تو آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری والدہ کا ہے. پھر فرمایا ان کے بعد، فرمایا پھر سے والدہ کا ہے. پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر سے والدہ کا ہے. چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ تیرے باپ کا حق ہے. تو باپ جو ہے اس کا کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، جس کا چوتھے نمبر پہ حق ہے، اور جو والدہ ہے اس پہ کیا گزرتی ہے ہم تو ہی جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی، اچھا والدہ جو ہے یا والد جو ہے ان کی یہ سچویشن کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ والدہ نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے، اس کو بچے کو پالا ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں وہ بچہ رہا ہے. اس کا لگاؤ، اس کی محبت جو ہے اتنی زیادہ ہے دنیا میں جتنی والدہ کی اپنی اولاد سے ہے اتنی اور کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ محبت ہے جو کھانا پینا والدہ کا چھڑا لیتی ہے بچے کی گمشدگی کی حالت میں. تو یہ لگاؤ، یہ محبت جو ہے یہ اس کو مجبور کرتی ہے والدین کو، بہن بھائیوں کو، کہ وہ ڈھونڈ کے لائے اس کو. ایون کہ محلے آپ دیکھتے ہیں محلے والے لوگ جن کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا وہ بھی ان کی حالت میں ترس کھاتے ہوئے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو، بچے کو یا بچی کو یا جو بھی چھوڑ گیا ہے اس کو ڈھونڈنے میں ان کی ہیلپ کریں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. اب ایک والدہ جو ہے جس نے اس بچے کو جنم دیا ہوتا ہے، اس کی اس کے ساتھ محبت یہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ ہوتی ہے، اس کی رحمت یہ ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. آپ دیکھیں نا بچے شرارت کرتے ہو تو بعض اوقات والدین جو ہے ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اس بیک گراؤنڈ سے ہیں، بعض اوقات ان کو ہلکی دکھیدہ بھی دیتے ہیں. تو اس کے بعد والدین کا اپنا دل ہی دکھی ہوتا ہے کہ ہم نے اولاد کو مارا ہے یا ان کو جھڑکا ہے. تو یہ ہم اور ہماری اوقات کیا ہے؟ اگر والدین جو ہے وہ بچے کو جنم دیتی ہے، والدہ جنم دیتی ہے، والد جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، یہ محبتیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی محبت تو ان لمیٹڈ ہے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک ماں کی محبت یہ ہوتی ہے، اس کا لگاؤ، اس کی اٹیچمنٹ اپنی اولاد سے یہ ہوتی ہے. تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ محبت کرتی ہے اپنے بندوں سے، تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا. یہی وہ وجہ ہے کہ ہر صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آوازیں دی جاتی ہے کہ آ جاؤ میرے بندوں، میری بارگاہ سے معافی مانگو، آ جاؤ میری رحمت مانگو. اور پھر وہی ذات ہے وہ جانتی ہے کہ یہ کمزور بندے ہیں، صبح صبح نہیں اٹھ پاتے، تو اس بارگاہ سے ہماری بخشش کا مزید سامان کرنے کے لیے اس نے ہمیں یہ راتیں عطا فرما دی کہ اگر آپ صبح صبح نہیں اٹھ سکتے
تو آپ یہ چند راتیں لے لو، مغرب سے لے کے صبح تک جب بھی آپ کو موقع ملے میری بارگاہ سے معافی مانگو، میری بارگاہ سے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کروں۔ خود آپ دیکھیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بیان کر دیا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ ذات وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تیرا خالق ہے، فسواک فعدلک، تجھے خوبصورت بنایا ہے، تجھے ایک شکل دی ہے، ایک صورت دی ہے، تجھے احسن تقویم بنا دیا ہے، تو اس کے باوجود تجھے کون سی چیز جو ہے اس کی بارگاہ سے منہ پھیرنے پر مجبور کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ بچے کو آپ جھڑکتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیوں جھڑکوں، میں تمہیں کیوں، میں کون سے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو جھڑکنا چاہتے ہیں، یہ مانتے ان کو کہتے ہیں بیٹا میں ایسے کیوں، اس لیے کہ آپ ہی مجھے تنگ کرتے ہیں۔ ہم تو نارملی یہی کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہ کرو بیٹا، شرارت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گویا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، دو ہی چیزیں ہیں، ایمان لے آؤ اور شکر گزار بنو۔ جو نعمتیں اس نے عطا فرما، جو اس نے انعامات فرما رکھے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بنو اور مومن بنو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ہیں، اس کی رحمت کی طرف بلاوے کے پیغامات ہیں جو ہمیں بار بار ملتے رہتے ہیں۔ اور آپ یقین مانیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ، ہم سب جانتے ہیں یہاں پہ مغرب اپنا ٹائمنگ جو ہے، یہاں پہ بھی کسی بھی ملک میں چلے جائیں یہ تینوں ٹائمنگ جو ہے یہ تقریباً ان کا فاصلہ سیم ہی رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو صبح سے لے کے ظہر تک کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو اس کو گویا ایک پاؤنڈ جو ہے، ایک درہم جو ہے وہ مزدوری ملتی ہے اس دور میں۔ آج کے اگر آپ مثال کے طور پہ لگا لیں تو اس کو 100 پاؤنڈ مزدوری ملتی ہے جو صبح سے لے کے ظہر تک کام کرتا ہے، آلموسٹ 8 گھنٹے بن جائیں گے، 7 گھنٹے بن جائیں۔ اور فرمایا کہ دوسرا شخص ہے جو ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، فرمایا اس کو بھی 100 پاؤنڈ ملتا ہے۔ ٹائم کم ہے، پہلے والے کا اگر 7 یا 8 گھنٹے تھے تو دوسرے والے کے بنے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے، فرمایا اس کو بھی 100 پاؤنڈ مزدوری ملتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ایک شخص ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو 200 پاؤنڈ مزدوری ملتی ہے۔ ویجز جو ہے وہ دونوں سے ڈبل ہے اور ٹائم ان دونوں سے کم ہے، عصر سے مغرب میکسیمم 2 آورز ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم میں جو ہے، سردیوں میں، گرمیوں میں۔ اگر ہم دیکھیں تو 2 گھنٹے اس ملک میں، ہمارے ملک میں تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مثال ہے جو صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرنے والے کی مثال یہودیوں کی مثال ہے۔ وہ اتنی کوشش کریں، اتنی عبادات کریں تو ان کو جتنا ثواب اتنے لمبے وقت میں ملے گا، اس کے برابر جو ثواب ملے گا وہ دوسری قوم کو ملے گا جو ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرے گی۔ مطلب یہ تھا کہ تھوڑی ان سے نسبتاً تھوڑی عبادت کریں گے لیکن ان کو سیم ثواب مل جائے گا۔ فرمایا کہ وہ عیسائی نصارہ۔ اور فرمایا کہ تیسری قوم وہ ہے کہ جو عصر سے مغرب تک جو سیم مزدوری کرے اور ان کا جو ان کی ویجز جو ہے، جو ان کا ریوارڈ ہے وہ ڈبل ہے ان دونوں سے۔ فرمایا کہ وہ مسلمان ہے، میری امت ہے، جن کے عمل کرنے کی جو ٹائم ہے، ورک کا ٹائم جو ہے وہ بہت ہی کم ہے اور ان کی ویجز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ یہ میری امت کی مثال ہے۔ اب یہودی اور عیسائی کو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے زیادتی نہیں فرماتا، یہ اس کی رحمت ہے جو تمہیں تمہارے حق کے حساب سے ملی ہے، اور میری امت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو نصیب فرمایا ہے، امت کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا۔
یہ ہماری خوش نصیبی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ایسی امت ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام دعائیں مانگتے رہے. کم و بیش 26 انبیاء کرام ہیں جنہوں نے دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیجیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مکمل لمبی حدیث شریف ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا نا، جب عالم ارواح میں دیکھا کہ یہ ایک امت ہے، یہ بہت روشن نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں کہ یار انہوں نے دیکھا نا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جو گناہ کریں گے تو ان کے ماتھے پہ نہیں لکھا جائے گا. آپ یاد رکھیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سے پہلی امتیں جو بھی کبیرہ گناہ کرتے تھے، بڑا گناہ جب بھی کرتے تھے، کوئی بھی حرام کرتے تھے تو ان کے ماتھے پہ لکھ دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی ان لوگوں کو. ہم خدا نہ کریں ہم میں سے کوئی بندہ کوئی گناہ کر لے، آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ساری دن ہم لوگوں کو مل رہے ہو، کہہ گئی اچھا یہ بندے نے یہ گناہ کیا، ان کے ماتھوں پہ لکھ دیا جاتا ہے. تو اس امت کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک ایسی امت ہوگی جس کے گناہ جو ہے وہ ہڈن ہوں گے، لکھے نہیں جائیں گے، واضح نہیں ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یا اللہ یہ مجھے امت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر فرمایا کہ ایک امت ایسی آئے گی جو قربانی دے گی اور اس کا گوشت بھی کھا لے گی. ہم سب کو معلوم ہے پہلی امتوں میں قربانی ایسے ہوتی تھی، جو جانور ذبح کرنا ہے وہ ایک پہاڑی پہ یا ایک مقدس جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، قربانی پوری. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہی ملا ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں، گوشت بھی ہم کھا لیتے ہیں. یعنی اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے، جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ نے تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. کتنی ہی شانیں اور فضیلتیں ہیں. فرمایا کہ ایک نیکی کرے گی 10 نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا. ایک گناہ کرے گی 10 گناہ، ایک گناہ کرے گی تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، جبکہ نیکی ایک کرے گی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند ہو جائیں گے. اور کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ایسی عظمتیں اور فضیلتیں جب دیکھی نا، بار بار اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کیا کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے. جب اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے پھر ان کا امتی بنا دے، مجھے ان کا امتی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تجھے دے دیا گیا ہے، جو رسالت اور نبوت آپ کو عطا کر دی گئی ہے، وہ لیجیے اور اسی پہ اکتفا کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام نبیوں میں سے وہ واحد نبی ہے جن کی یہ دعا قبول ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور وہ ابھی تک آسمانوں پہ موجود ہے، اور قرب قیامت میں وہ اس امت میں واپس آئیں گے. اور ایز اے نبی نہیں آئیں گے، وہ ایز اے امتی آئیں گے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے امتوں کا نبوت کا اختتام ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو میں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ امتی بن گئے. ہم دیکھیں کہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی امت کے لیے جس کے لیے انبیاء بھی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اس امت میں سے کر دے. ہمیں بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی مانگے کہ ہم اس امت میں آ گئے. اور اس امت میں آنے کے لیے وہ کوششیں کیوں کر رہے تھے؟ اس کی یہی وجہ تھی کہ ایک ایک رات ایسی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا رمضان شریف میں ہمارے پاس نائٹ لیلۃ القدر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ آلموسٹ 84 ایئرز لگتے ہیں. اندازہ کریں کہ ایک بندہ 84 سال کم و بیش عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، اور ایک بندہ ایک رات میں وہی عبادت کر رہے تو اس کے برابر ہو گیا. آپ اندازہ کریں. اس کی وجہ یہ جو نعمت اتنی بڑی ملی اس امت کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی امتوں کی جو عمریں ہیں وہ بہت لمبی تھی. ان کی 500 سال، 700 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 1000 سال عمریں ہوتی تھی.
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ ملال گزرا ہوگا، یا اللہ میری عمر تو چھوٹی ہے، تو یہ تو اتنے چانسز ان کے پاس نہیں ہوں گے کہ اتنی زیادہ نیکیاں کریں جتنی وہ لوگوں نے 500 سال میں 700 سال میں کی ہوگی، ہزار سال میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ انعامات دے دیے گئے کہ اب محمود صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تیری امت کی عمریں تھوڑی ہوگی لیکن ان کی تھوڑی عمروں پہ ان سے بھی زیادہ انعامات ہوں گے کہ ایک رات یہ پالے تو 84 سال کے برابر ہوگی۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ 60-65 سال رہے زندہ اس دنیا میں، تو اندازہ کریں کہ اگر اس کو 5 دفعہ یا 6 دفعہ شب قدر مل جائے تو گویا کہ وہ ان سب کے برابر ہو گیا، اور ان سب کے برابر بھی اس حالت میں کہ گویا مستقل عبادت میں ہے۔ وہ امتیں تو گویا ایسی تو کوئی بھی امتی نہیں ہوگی نا ان میں سے بھی کہ جو ساری کی ساری زندگی عبادت ہی کرتا رہا، تو یہ ان سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ فضیلتیں، یہ درجات، یہ رحمتیں اور نعمتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے ہمیں ملی، تو ہمیں ان چیزوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع ہمارے سامنے آئے تو ہمیں، جیسے میں نے بھی کہا نا کہ اگر کوئی سیل لگی ہو تو ہم سب پہنچ جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم، اب ابھی باکسنگ ڈے آتا ہے نا تو لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ رات سے جا کے لوگ لائنوں میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ سستی قیمتوں میں چیزیں اچھی مل جاتی ہیں اور اس میں گارنٹی بھی کوئی نہیں ہوتی کہ اچھی مل بھی جائے گی، اور دھکے بھی پڑتے ہیں۔ یہاں پہ نہ کسی کو کوئی دھکا پڑتا ہے، اور گارنٹیڈ ہے کہ جو آپ کو بخشش اور رحمت ملے گی وہ آپ کی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی جائے اور اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لی جائے کہ یا اللہ آئندہ نہیں، بس اب تک جو میں نے کر لیا ہو گیا۔ انسان ہو، کمزور ہو، شیطان پہ بس نہیں کرتا، آئندہ سے میں نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل میں حقد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ پرور ہو، اس کے علاوہ جو عادی زانی ہو، اس کے علاوہ جو عادی شرابی ہو، اس کے علاوہ اور جو قاتل ہو، اس کے علاوہ، یہ چند ایک، اور جو والدین کا نافرمان ہو، ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کرتا، سب کی توبہ قبول کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ ایک رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا تو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کہاں گئے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ آیا ہوگا کیونکہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں تھیں، آپ کی زیادہ ازواج مطہرات تھیں، تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر عورت کے لیے جو راتیں مخصوص ہوتی تھی میرے پاس آئی تاکہ ہر کسی کو حق دیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بلسک اور تو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو چلتے چلتے جنت البقیع میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہے، اور آسمانوں کی طرف چہرہ مبارک یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ میں تیرا حق تلف کروں گا اور کسی اور کو دے دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شایان شان تشریف فرما ہوتا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ آوازیں دیتا ہے کہ اے میرے بندو، ہے تم میں سے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے تم میں سے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دے دوں، ہے تم میں سے کوئی اولاد کا طلبگار میں اس کو اولاد دے دوں، کوئی مال کا طلبگار اس کو مال دے دوں، جس کا جو مسئلہ ہو، جو مشکل ہے میں کہ اس سے مانگے اس کو دے دیا جائے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔ اور بنو قلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ بکریاں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بھیڑ یا بکری کے بال جو ہے یہ ہم میں سے گن سکتا ہے،
ایک ایسا قبیلہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوں اور پھر ان بکریوں کے بالوں کے مطابق فرمایا کہ برابر جو ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث شریف کو اگر ہم دیکھیں اور پھر اس شعر کو دیکھیں جو ابھی امجد بھائی نے پڑھا، بد نصیبی ہے اس کی جو واہ، ابھی ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی بخشش جو ہے وہ چھن چھن کے آ رہی ہو، اس کی برسات ہو رہی ہو، اور اس کے باوجود بد نصیبی ہے اس کی جو واہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت اس کی طرف سے ہدایت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے۔ ایسی راتوں کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ گویا کہ تیاری بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہوتا تھا کہ شعبان میں روزوں کی، نمازوں کی، نوافل کی کثرت کرتے تھے۔ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ، رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ عبادات اس ماہ مبارک میں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں تیاری کر رہا ہوں رمضان شریف میں، تو ابھی سے اگر ہم سب بھی تیاری، ابھی تو صرف 14-15 دن باقی ہے، تو ابھی سے ہم تیاری کر لیں، عہد کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی میں بہتری لائیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے خدا خواستہ تو ہم کم از کم نماز پڑھنی شروع کر دیں کل سے ہی۔ اگر بالکل نہیں پڑھ پا رہے تو کوشش کریں کم از کم ایک نماز جو ہے وہ شروع کر لیں، اور پھر کچھ دنوں بعد 4-5 دنوں بعد 2 کر لیں، 3 کر لیں۔ تو ایسے کرتے کرتے رمضان شریف سے پہلے 5 جو ہے کم از کم، اگر یک دم سے، حالانکہ فرض تو ابھی سے ہے، جو دن بھی ہم مس کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، اور نماز کا چھوڑنا تو اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ گویا کہ اس شخص نے کفر کیا، اس نے عمدن نماز کو ترک کیا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، معاذ اللہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے تو ابھی سے اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ ہم 1 پڑھیں، کچھ دنوں میں 2 کریں، 3 کریں، تاکہ رمضان شریف تک ہماری عادت بن جائے۔ ہمارے لیے رمضان شریف میں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، اس کے سامنے رکوع و سجود کرنا مشکل نہ ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو نہیں کر پا رہے، اور جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ کم از کم 1 نماز مسجد میں آ کے باجماعت کوشش کریں ابھی سے، اور 4-5 دنوں میں کوشش کریں، پھر 2 کریں، پھر 3 کریں، تو رمضان شریف تک 5 کی 5 جو ہے مسجد میں باجماعت کریں۔ اب دیکھیں نا کہ ایسا بھی کوئی کہیں کوئی بینیفٹ کسی کو ملتا ہوگا کہ جماعت کے ساتھ وہی کام آپ کریں تو آپ کو 27 کا ثواب ملے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو نماز ہم نے گھر میں پڑھنی ہے اس میں ہم نے زیادہ کوشش کرنی ہے۔ سبحانک اللہ بھی ہم نے خود پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی ہم نے خود پڑھنی ہے، اخلاص بھی یا کوئی اور سورہ ہم نے خود پڑھنی ہے۔ مسجد میں آ کے سبحانک اللہ پڑھ کے ہمیں خاموش ہو جانا ہے، باقی امام کے ذمہ ہے۔ ہماری کوشش جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، ثواب ہمارا زیادہ۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ ایفرٹ کر کے مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہم پر زیادہ ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور پھر اسی طرح ایک چیز اور ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بجٹ ایک چیز ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، ہم منتھلی بیسس پہ اس کو مینیج کرتے ہیں، ملکوں میں جو ہے وہ اینولی ہوتا ہے، ایک بجٹ ڈے آتا ہے، اس میں پورے ملک کا بجٹ اناؤنس کر دیا جاتا ہے۔ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ویجز جو ہے وہ اتنی آئیں گی، ہم نے فوڈ پہ اتنا خرچ کرنا ہے مہینے میں، ہم نے بلز پہ اتنا خرچ کرنا ہے، ہم نے باہر اندر جو آؤٹنگ کے لیے اتنا خرچ کرنا ہے یا سیو کرنا ہے، جو بھی ہمارا پلان ہوتا ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ یہ والی رات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گویا کہ بجٹ نائٹ ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا تھا جب اپنی مخلوق ہم سب کو تخلیق کیا، اس کائنات کو تخلیق کیا، سب کچھ اس نے کر دیا۔ اس نے جو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون، اس نے فرمایا ہو جا، ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داریاں لگنی تھی فرشتوں کی۔ تو یہ رات جو ہے یہ ایسی رات ہے جس میں وہ پورے سال کا جو بجٹ ہے وہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اب فلاں فلاں بندے کو رزق دینا ہے اور کتنا دینا ہے وہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ فلاں بندے کو کی روح قبض کرنی ہے وہ اسرائیل کے ذمہ لگا دی جاتی ہے کہ اس پورے سال میں جو ہے ان لوگوں کی روحیں نکالنی ہے، اور جن والدین کو بچے نصیب ہونا ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جن کو
رزق ملنا ہے، کسی نے اس دنیا میں آنا ہے، کسی نے جانا ہے، کسی کو جاب ملنی ہے، کسی کی جاب ختم ہونی ہے، کسی کو صحت ملنی ہے، کسی کی صحت اس نے بیمار ہونا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آج کی رات میں ذمہ داریاں آگے تقسیم ہوتی ہیں۔ تو ایک ایسا موقع جس میں جو بجٹ ہم دیکھیں نا کہ ہوتا کیا ہے نارملی ملکوں میں، جب بجٹ آنے والا ہوتا ہے تو سارے لوگ اس سے پہلے احتجاج شروع کر دیتے ہیں، جن لوگوں کی، جن شعبوں کی، ڈاکٹرز کی، ٹیچرز کی یہاں پہ بھی ابھی چل رہی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ہمارے لیے بہتر پیکج ہمیں مل جائے، اس سے پہلے اپنی آواز ہم وہاں پہ پہنچا دیں، جو ایوان اقتدار ہے وہاں پہ اپنی آواز پہنچا دیں، تاکہ جب بجٹ آئے تو ہمارے لیے کوئی نہ کچھ بہتر مل جائے۔ بچے بھی، ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پھول چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، تو ہم کہتے ہیں بیٹا آپ سبق کریں، تنخواہ لیں گے، پھر ہم کچھ کریں گے، ہم ان کو بجٹ تک جو ہے موقع کر دیں۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجٹ کی ڈائٹ ہے۔ ایسی رات میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے حضور ہاتھ اٹھائیں کہ جب ہمارے لیے رزق جو ہے اس کا فیصلہ ہو رہا ہو تو ہم اس کی بارگاہ میں رزق مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جب اس کی طرف سے صحت کا مسئلہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہو فرشتوں کو، اس کا بجٹ، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہو، یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، یا اللہ ہمیں لمبی زندگی عطا فرما، خیر و برکت والی، ایمان کی سلامتی والی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اگر اے اللہ ہمارا اس دنیا سے جانا اسی سال میں مقدر ہے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما، اور کسی کا محتاج نہ کرتے جانے سے پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس کی بارگاہ سے مانگ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنی رحمت کے خزانے جو اس کی طرف سے نشاور ہو رہے ہیں ہمیں اس کا میکسیمم حصہ جو ہے وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔